بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سارے تعریف اس رب کریم کے لیے جس کے قبض اور قدرت میں تخت بھی ہے اور سجدے بھی ہے، اور درود و سلام اس نبی رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم پر جنہوں نے ہمیں بتایا کہ اصل بادشاہت دلوں پر عادل سے حکومت کرنا ہے۔ دوستو، یہ کہانی عبد المالک ابن مروان کی قرآن سے تخت تک کا سفر۔ مسجد کی شہن میں صبح کی روشنی آہستہ آہستہ زمین پر اتر رہی تھی۔ ہوا میں سکون تھا اور سجدوں میں ایک گہری خاموشی۔ وہی قرآن کے حرف عبد المالک بن مروان کے سینے میں صرف الفاظ بن کر نہیں، یقین بن کر اتر رہے تھے۔ وہ صرف تلاوت نہیں کر رہے تھے، وہ اپنی روح اللہ کے حوالے کر رہے تھے۔ اور پھر وقت نے اپنا حکم سنا دیا۔ عبد المالک ابن مروان کو خلیفہ چنا گیا۔ لمحہ ٹھہر گیا، قرآن بند کیا گیا، مگر اس طرح جیسے کوئی اپنی جان کو بہت احتیاط سے رکھ دیتا ہے۔ اور پھر ان کے لب ہلے، بہت آہستہ، بہت بوجھل آواز میں انہوں نے کہا، آج کے بعد تو اور میں صرف فرض کے وقت ملیں گے۔ یہ صرف ایک جملہ نہیں تھا، یہ عبادت سے حکمرانی تک ایک دردناک سفر کا آغاز تھا۔ تخت پر بیٹھ کر انہوں نے شیشہ نہیں دیکھا، انہوں نے امت کا چہرہ دیکھا۔ ہر شہر میں فتنہ، ہر گلی میں لہو کی بو، ہر فیصلے کے ساتھ اللہ کے سامنے جواب دہی کا خوف۔ انہوں نے سمجھ لیا تھا، رحمت سے دل جیتا جا سکتا ہے مگر فتنہ صرف قوت سے رکتا ہے۔ اسی لیے قلم کے ساتھ تلوار کھڑی ہوئی اور حجاج بن یوسف سلطنت کی دیوار بنا۔ لوگ کہتے رہے، عبد المالک سخت ہے، مگر لوگ یہ نہیں جانتے تھے کہ رات کے پچھلے پہر جب تخت تنہا ہوتا تو سجدہ زندہ ہوتا تھا۔ وہ روتا تھا کیونکہ اسے پتا تھا حکمرانی اختیار نہیں، ایک بھاری امانت ہوتی ہے۔ ایک دن انہوں نے کہا، میں کیسے قبول کر لوں کہ مسلمانوں کی پہچان غیروں کے سکوں میں ہے؟ اور پھر لا الہ الا اللہ صرف داد پر نہیں، تاریخ پر لکھ دیا گیا۔ یہ صرف سکہ نہیں تھا، یہ اسلام کی خاموش اذان تھی۔ بیت المقدس میں جب قوت الصخرہ کھڑی ہوئی تو پتھر نے بھی سجدہ کیا۔ آسمان نے دیکھا، یہاں صرف عمارت نہیں اتری، یہاں یقین کا قلعہ کھڑا ہوا۔ پھر وہ لمحہ بھی آیا جب موت نے بہت آہستہ سے کہا، اب چلنا ہے۔ تخت ٹوٹ رہا تھا مگر بوجھ اتر رہا تھا۔ آنکھوں سے آنسو بہتے ہوئے عبد المالک ابن مروان نے کہا، کاش میں وہی ہوتا جو مسجد کے کونے میں قرآن کے ساتھ گم ہو جاتا تھا۔ عبد المالک ابن مروان صرف ایک خلیفہ نہیں تھا، صرف حکمرانی کی مثال نہیں تھا، وہ روح اور ذمہ داری کے درمیان کھڑا ہوا انسان تھا۔ اور یہ کہانی ہم سب سے خاموشی سے کہتی ہے، تخت مل جانا کامیابی نہیں، تخت کا حساب دینا اصل امتحان ہے۔ اللہ ہمیں بھی امانتوں کا بوجھ ایمان کے ساتھ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔